شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس سے کہا، جنت کو اور اس میں اہل جنت کے لیے تیار کردہ چیزوں کو دیکھو۔ انہوں نے جنت میں آ کر اسے دیکھا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے اہل جنت کے لیے جو کچھ تیار کیا تھا اسے بھی دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ کر کہا، تیری عزت کی قسم، اس کے بارے میں تو جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جنت کے ارد گرد ناپسندیدہ کاموں کی باڑ لگا دی گئی، اور ان کو دوبارہ حکم دیا گیا کہ اب جا کر جنت کو دیکھو اور ان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف گئے اور اس کے ارد گرد انسانوں کے ناپسندیدہ کاموں کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جا کر کہا، تیری عزت کی قسم، مجھے تو اندیشہ ہے کہ ایک آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جہنم اور اس میں اہل جہنم کے لیے تیار کردہ چیزوں کو دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ جہنم کے بعض حصے بعض حصوں پر چڑھ رہے ہیں۔ وہ واپس چلے گئے اور جا کر کہا، تیری عزت کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس جہنم کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کے ارد گرد شہوات یعنی انسان کے پسندیدہ کاموں کی باڑ لگا دی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا، تیری عزت کی قسم، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی آدمی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں کہ جہنم والے کون ہیں اور جنت والے کون ہیں؟ ہر وہ آدمی جو دنوی طور پر کمزور ہو، جسے لوگ کمزور سمجھتے ہوں، پراگندہ اور غبار آلودہ ہو اور دو بوسیدہ سی چادریں پہن رکھی ہوں، یہ لوگ جنتی ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دے تو وہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے، اور سخت مزاج، بد اخلاق، متکبر، مال و دولت جمع کرنے والا بخیل اور موٹا تازہ آدمی جو ازراہ تکبر لوگوں سے آگے آگے چلنا پسند کرتا ہو، وہ جہنمی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔